اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین۔ برادران اسلامی ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائی، سادات مومنین، موالیان حیدر کرار، حکمداران علیہ طہار، عاشقان احمد مختار، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تو اللہ نے جنت اور جہنم دونوں دکھائیں، تو حضور نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ تو واپسی پہ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے جنت کے 8 دروازوں پر کچھ عبارت لکھی ہوئی، تحریر کی ہوئی پڑھی ہے یا نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے نہیں پڑھی۔ تو جبرائیل نے کہا کہ وہاں 4 سطریں ہر دروازے پہ ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ ان میں سے ایک سطر بھی دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر آؤ میرے ساتھ، وہ عبارت پڑھیں۔ تو سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں کہ ہم آئے دروازہ جنت پہ، پہلے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کی خوبی 4 باتوں میں ہے۔ وہ کون سی 4 باتیں؟ قناعت کرنا، کینہ بغض کو چھوڑنا، حسد کو چھوڑنا، نیک لوگوں کی، نیک صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت ہے جو اللہ دے اس پہ راضی ہو جانا، جتنا ملے اس پہ راضی ہونا اور اسی میں وقت گزارنا، یہ ہے قناعت۔ پھر فرمایا کینہ بغض چھوڑنا۔ تو کینہ بغض یہ ہے کہ کسی کو اچھا لباس پہنے ہوئے، کسی کو اچھا جوتا پہنے ہوئے، کسی کو اچھا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر یہ بغض اندر میں آ جانا۔ تو پھر فرمایا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو موٹر سائیکل پہ یا کار پہ یا مکان اچھا دیکھا تو کہا کہ اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو میرا ہونا چاہیے، یہ ہے حسد۔ مگر معصوم نے فرمایا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دیتا۔ تو سرکار فرمایا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، پھر نیک اور صالح لوگوں میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے دروازے پر بھی یہی تحریر تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہاں بھی یہ تحریر تھا کہ ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کی خوبی 4 باتوں میں ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، بیواؤں پر مہربانی کرنا، مسلمانوں کی حاجات برآری کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ پھر فرمایا فقراء مساکین کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ لو اب بات سمجھیں، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جو ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں، جتنے بال آ جائیں اتنے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے، اور صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بھی لکھی جاتی۔ پھر فرمایا بیواؤں پر مہربانی کریں۔ ان پر کیا مہربانی ہے؟ ان کے خرچ اخراجات کا خیال کریں، ان کے رزق کا خیال کریں، ان کا جوتی کپڑا، یہ جو ہیں یہ معاملات ان کا خیال کرنا، یہ ہے بیواؤں پر مہربانی۔ پھر فرمایا کہ باقی لوگوں کی حاجات،
حاجات کی برآری کے لیے، یعنی مسلمان ہو مومن ہو ان کی حاجت برآری کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ تو یہ کیا ہے دوڑ دھوپ؟ یعنی اپنے کام چھوڑ کر ان کے کام کرنا۔ یہ مشکل بات ہے، اپنا کام چھوڑنا اور کسی کا کرنا۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ مجھے بندہ بہت پیارا ہوگا۔ جو اپنا چھوڑ کر کسی کا کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کا کام مکمل کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو پھر فرمایا فقراء مساکین کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ وہ مدد کیا ہے؟ فقراء غرباء مساکین، ان کی مدد کرنا، ان کے اخراجات کا خیال کرنا۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تیسرے دروازے پر گئے تو وہاں بھی یہی سطر پہلی لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہاں بھی یہی جملہ تھا کہ ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے اور دنیاوی صحت کی خوبی 4 چیزوں میں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہاں لکھا ہوا تھا کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم خواہشات کرنا۔ یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ کم کھانا، تھوڑا کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، تھوڑا کھانے سے معصوم نے فرمایا عقل میں اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا کھانے سے نیند کم آتی ہے، تھوڑا کھانے سے جسامت میں ٹیڑھا پن نہیں آتا۔ پھر فرمایا کم بولنا، یعنی تھوڑا بولنے والا دانشور مشہور ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا احمق مشہور ہوتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ کم بولنا، تھوڑا بولنے والا عقل مند دانا وہ ثابت ہوگا، زیادہ بولنے والا احمق ثابت ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کی عزت اس کی زبان کے نیچے۔ پھر فرمایا کم خواہشات کرنا، بھئی تھوڑیاں خواہشات کرنا، کم خواہشات کرنا۔ زیادہ خواہشات جو ہے وہ ایمان سے دور کر دے گی، وہ دین سے دور کر دے گی، وہ اسلام سے دور کر دے گی۔ تو دین بھول جائے گا جب خواہشات میں بندہ ڈوب جائے، تو پھر دین اسلام بھول جائے گا۔ تو معصوم نے فرمایا کم خواہشات کرو تاکہ دین تمہیں یاد رہے۔ تو زیادہ سونے سے بھی انسان کمزور ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے۔ تو جو اگر کم سوتا ہے تو وہ نماز شب کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ زیادہ سونے والے کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، وہ نماز شب کیا پڑھے گا؟ تو یہ تو خود وہ ہیں نا جن کے پورے سال کی 2.5 کلو جوں خوراک بنی پوری زندگی کی، تو وہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو معصوم نے فرمایا کم کھانے سے نیند بھی کم ہوتی ہے اور کم سونے سے انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے، کمزوری نہیں ہوتی، خون کم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا چوتھے دروازے پر بھی یہی سطر لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ والدین سے نیکی کرے، والدین سے نیکی کرے۔ والدین سے نیکی کیا ہے؟ والدین سے نیکی یہ ہے کہ ان کے سامنے بولے نہیں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ان کے آگے نہ چلے، ان کی بات کو قطع نہ کرے۔ معصوم فرمایا جو ان کے آگے ایک قدم اٹھائے گا اس کے نامہ اعمال میں ایک کبیرہ گناہ درج ہو جائے گا۔ جتنے قدم ان سے آگے چلے گا اتنے کبیرہ گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ تو چاہیے یہ ہے والدین سے نیکی کرنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔